فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت تم پڑھ لینا، تمہارے گھروں پر رزق کی بارش میرا اللہ کرے گا، لوگ رزق کی بوریاں بھر کر تمہارے گھر لے کر آئیں گے، اتنا رزق ہوگا کہ گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلے گا، اور اللہ کے کلام کی یہ طاقت دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے صحابہ کرام اور صحابیت پر، اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین محترم، یوں تو قرآن پاک کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ کی رحمتوں کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے پورے گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ گھر دنوں میں امیر ترین گھروں میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے، بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں پڑھایا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر اور بغور پڑھا جائے تو فجر کے وقت کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن فیوز و برکات متشل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی توحید و وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی نماز فجر کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور منع کی گئی ہر چیزوں سے بچنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے مزین ہو جائے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی متعین کرے، زندگی کے تمام معمولات میں اللہ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے کہ جو شخص دن بھر میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اس کا سونا جاگنا اور اس کا رزق حلال کی خاطر محنت مزدوری کرنا، رشتہ داری کے معاملات اور باہم لین دین سب کچھ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا تمام ارکان اسلام پر عمل کرنے سے ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات پر گامزن ہو جاتی ہے، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلامی نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے، اور تمام عبادات میں نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں نظر آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ ہر صاحب ایمان سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہر مسلمان کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اسے ترک کرنے پر سزا کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ ناظرین، جو چیز جس قدر اہمیت کا حامل ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت فجر کی نماز کی ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دوسری نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت زیادہ تر لوگ خواب خرگوش میں محو استراحت ہوتے ہیں، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے میں نرم و گرم
اور آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا بہت مشقت طلب اور نفس کو زیر کر دینے جیسا کام ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات میں دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سطوت ہے۔ اب ذرا پھر سے سوچئے کہ فجر کی 2 سنتوں کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کے مطابق یہ پوری کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں فجر کی 2 سنتوں کے سامنے ماند اور ہیچ میں ہیں۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو پھر فجر کے وقت پڑھے جانے والے فرضوں کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، فجر کی نماز میں باقی 4 نمازوں کی نسبت بہت کم تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، جبکہ موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ ناظرین محترم، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہیں، گھروں میں برکت نہیں، جتنا بھی کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری اور تنگی گھیرے رکھتی ہے۔ اگر ہم ان تمام تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے برکتیوں اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث کا مفہوم ہے کہ صبح سویرے اٹھنے اور نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو واضح ارشاد ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ انہی لوگوں کا رزق پہنچاتا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ دیر تک سونے والوں کے رزق کی برکتیں وہ فرشتہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی 2 نمازیں رزق میں اضافے اور گھر بھر کی خیر و برکات کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان 2 نمازوں کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو خود کو کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی مسجد میں پہنچ جائیں۔ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خیر و برکت سے بھرپور ان نمازوں، خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کاروبار میں ترقی اور خوشحالی کے لیے دیگر وظائف، میلاد کی محافل یا پھر قرآن خوانی کی محافل منعقد کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور نتیجتاً کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر گلے شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص اپنا نیا گھر بنواتا ہے، گھر میں طرح طرح کی اچھی سے اچھی لائٹیں، اچھے سے اچھے پنکھے، اے سی اور دیگر برقی مصنوعات سے اپنا پورا گھر بھر دیتا ہے، لیکن باہر بجلی کا مین میٹر ہی نہیں لگواتا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ جب میں نے اچھی سے اچھی کمپنی کے برقی آلات گھر میں نصب کروا دیے ہیں تو اب مجھے بجلی کی کمپنی سے بجلی کا کنیکشن لینے کی
ضرورت ہی نہیں۔ ذرا سوچیں کہ جب تک ہمارے گھروں کا بجلی کا مین کنیکشن نہیں لگے گا تب تک ہمارے گھروں میں لگے انرجی سیور بلب، پنکھے، اے سی اور دوسرے برقی آلات کیسے چلیں گے؟ اب اس مثال کو نماز کے ساتھ ملا کر سمجھے کہ نماز ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ اثر رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارا یہ ذریعہ ہی بحال نہیں ہوگا تب تک ہماری حاجات اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کیسے نازل ہوں گی جبکہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا اثر رابطہ ہی بحال نہیں کیا؟ تو پھر ہمارے گھروں میں لگے لوہے قرآنی کے تعویذات اور میلاد کی محافل میں کرنٹ کیسے آئے گا؟ یقیناً یہ تمام چیزیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یعنی تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے نماز شرط اول ہے۔ ہر خیر و برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کی خیر و برکت بھی دراصل فجر کی نماز کے ساتھ ہی مشروط ہے، کیونکہ ہر طرح کی خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنا جائزہ لینا چاہیے بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے گھر کے تمام افراد کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت یعنی نماز نہ پڑھنا گھر بھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ آج کا ہمارا نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر ہر طرح کی گندگی سے لبریز غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ انہیں ان تنبیہات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں کوتاہی اور ناگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ یہ ایسی غفلت، جہالت، سستی، کوتاہی اور لاپرواہی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں جس میں ہر ایک مسلمان ایک اینٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دیوار کے اندر جب ایک بھی اینٹ کمزور ہوتی ہے تو پوری دیوار کی مضبوطی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ سے جڑے ایک ایک فرد کی مضبوطی ہی دراصل پوری ملت اسلامیہ کی مضبوطی کی علامت ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 200-400 افراد کی آبادی والے گلی محلے کی مسجد میں نماز فجر کے وقت صرف 10 سے 15 افراد ہی موجود ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہی وجہ ہے ہمارے آج کی تمام پریشانیوں
جو روپے پیسے مال و دولت اور رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، آج ہی سے اور ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ابھی سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے وضو کر کے گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر لیں۔ یہ وہ 2 رکعت سنت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں، اور جس نے ان کو ادا کر لیا تو وہ اس دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ پیارے دوستو، تمام مرد حضرات فجر کی یہ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مسجد کی جانب جاتے جاتے راستے میں یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رہے کہ 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن خواتین گھر میں ہی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد یہ تسبیح جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ دیں۔ مرد حضرات مساجد میں، جبکہ خواتین گھروں میں فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ اس کے بعد مرد بھی اور خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر باوضو حالت میں قرآن پاک کی افضل ترین سورت یعنی سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ یاد رہے کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا وظیفہ اور عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، گویا ایک تیر ہے جو عین اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور ایک دعا ہے جو سیدھی عرش پر رب کائنات کے حضور جا پہنچتی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی فضیلت احادیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے اور عاملین کے مجربات سے ثابت شدہ ہے۔ انسانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے بس یہ ایک عمل ہی کافی ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دنیا جہاں کی جو بھی بڑی سے بڑی نعمت مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، انکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔